أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پہلے درود ان پر غفلت نہ کر، خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. محبت ذوق شوق کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام پیش کی تھی. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. کس زبان سے ہو بیان ایز و شان حضرت امام حسن رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام ہے، آپ سب نے یہ کام مل کر پڑھنا ہے تاکہ آپ کی حاضری بھی میرے ساتھ لگ جائے. مل کر پڑھیے کہ اس زبان سے ہو بیان ایز و شان مدح کوئی مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدا کے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جبریل آتے نہیں. مل کر پڑھیے مدد والے جانتے قدر شان اہل بیت. اس زبان سے ہو بیان ایز و شان اہل بیت.
اور بے ادب مسکراہٹ کو سناتے ہیں حسین، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان مل کر پڑھیے، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اس زبان سے ہو بیان عز و شان مدح کوئی مصطفیٰ ہے، مدح خان اللہ جل جلالہ وعظم قدر خانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات حضور سید المرسلین ختم المرتبہ رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے اللہ کے محبوب دانائے غیوب والد کون و مکان سید انس و جان ماہ لالا رخان میّر ناغاں شہنشاہ حسینہ قدیمہ دوران صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربان میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خیال پیش کرنے کے بعد لائق کے ساتھ عزت تقریم بانی محفل معزز و محتشم ارباب علم و حکم و دانش جناب محمد ولید دامت برکاتہ القدسیہ اطال اللہ عمرہ اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف رضوی چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور معزز و محتشم سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، آپ کو میرے مضمون کا پتہ چل چکا ہے۔ آج مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو میرا مضمون ہے وہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کا آپس کے اندر روحانی تعلق کیا تھا اور آپس میں ان کی رشتہ داریاں کیا تھیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے جس کی وجہ سے یہ بیان لکھا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان ایک دوسرے سے یاریاں پال رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کسی کا کیا عقیدہ ہے، کسی کا کیا عقیدہ ہے، تو اپنے عقیدے کو ہی خراب کر رہے ہیں۔ اور جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں اوروں کی محفل میں بیٹھتے ہیں جا کے، پھر جب واپس آتے ہیں تو طرح طرح کے سوال ان کے ذہن کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ رات بھی میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا کہ ایک بھائی مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اس طرح ضرورت اس چیز کی ہے کہ حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کرام کے درمیان ایک تو روحانی تعلق تھا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی آپس کے اندر رشتہ داریاں تھیں، آپس کے اندر جو ان کا تعلق تھا وہ کیا تھا کہ اگر ایک انسان کے پاس علم نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقل کو عطا کی ہے، وہ یہ سن کر عقل کے ساتھ سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ ان کی رشتہ داریاں جو تھیں تو ایسی رشتہ داریاں محبت میں ہوتی ہیں، نفرت میں۔ سامعین ذی احتشام، وقت بہت مختصر ہے، میں نے جو آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ
بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی معیت میں رہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، جن کا تعلق میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور کی معیت میں رہے، جو قرب مصطفیٰ میں رہے، جن کو قرب مصطفیٰ نصیب رہا، صحبت مصطفیٰ نصیب رہی، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کی معیت میں رہے. کون حضور کی معیت میں رہے؟ جہاں معہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا معہ، تو یہ جو کلمہ ہے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جو حضور کی معیت میں رہے، وہ اہل بیت کرام جو حضور علیہ السلام کی معیت میں رہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس سے مراد حضور کے صحابہ بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت کرام بھی ہیں. ان کے دو وصف بیان کیے گئے ہیں اس آیت کے اندر. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار، کہ یہ جو ہستیاں ہیں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کرام علیہ الرضوان، یہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. لیکن فرمایا رحماء بینہم، ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں، آپس کے اندر جو ان کی ریلیشن شپ ہے، جو ان کا آپس میں تعلق ہے، وہ بہت ہی گہرا تعلق ہے. ان کی آپس کے اندر جو محبت ہے وہ بہت ہی شدید محبت ہے. فرمایا رحماء بینہم، یہ آپس کے درمیان کھڑے ہوئے نہیں ہیں، آپس کے درمیان بڑی ہی شفقت کرنے والے ہیں. تو اب نسے کٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو حضرات صحابہ کرام ہیں اور اہل بیت کرام ہیں آپس میں بڑی ہی محبت کرنے والے ہیں. اب اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں یا حضور کے اہل بیت کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرتا ہے، ان کی گستاخیاں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انکار کر رہا ہے. اور جو قرآن مجید کا انکار کرتا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. تو سامعین اس احتشام سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو ہستیاں ہیں ان کا ذکر، ان کی شانیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی. تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں پڑتا کہ ہم کسی بھی حضور کے صحابی کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی کسی بھی فرد کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں اور زبان درازی کرتے ہوئے نظر آتے. اب چونکہ وقت بہت مختصر ہے میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اہل بیت کرام کے درمیان ان کا آپس میں کیا تعلق تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی اہل بیت کرام سے کیا محبت تھی، ان کا رشتہ کیا تھا. آئیے سنتے ہیں. بخاری شریف کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا خاندان بھی بہت پیارا ہے، مجھے اپنے خاندان والے بھی بہت پیارے ہیں، میں اپنے خاندان سے بہت محبت کرتا ہوں. لیکن فرمایا واللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے اپنے خاندان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا خاندان ہے. کیا فرمایا؟ مجھے اپنے خاندان سے بڑھ کر، اپنی آل سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی آل کا، حضور کا خاندان مجھے اپنے خاندان سے بھی بڑھ کر پیارا. پھر دوسرا فرمان سنیے، یہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اُبَرُّ محمد فی آل بیتہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تلاش کرنا ہو، فرمایا فی آل بیتہ، وہ حضور کی اہل بیت میں حضور کو تلاش کر سکتا ہے. فرمایا جس بندے نے حضور کی ذات کو تلاش کرنا ہو، فرمایا وہ اہل بیت کرام کو دیکھ لے، حضور کی ذات اہل بیت میں سے نظر آتا ہے. تو یہ شان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اہل بیت کرام کی بیان فرما رہی ہے. تو جب یہ شان حضرت ابوبکر صدیق بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے خاندان سے بھی بڑھ کر حضور کا خاندان پیارا ہے، بتائیں یہ شان نفرتوں میں بیان کی جاتی ہے یا محبتیں ہوں تو تب بیان کی جاتی ہے؟ یہ شان محبتوں میں بیان کی جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق اہل بیت کرام کے درمیان ان کی کوئی نفرتیں نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ ان کے آپس کے درمیان بڑا ہی گہرا تعلق تھا اور آپس میں بڑی ہی محبت ہے. پھر آگے سنیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن. آپ نے یہ ساتھ نام لے لیا ہے کیونکہ یہ تاریخ کی باتیں ہیں، یاد تو رہنی نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ یہ سمجھ کے جائیں کہ آج جو ہمیں ہمارے نوجوانوں کو اس ٹائم میڈیا کی دجالی فتنہ بن چکا ہے، جس کے منہ میں جو بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور ہمارے سنی بولے والے عوام کی باتیں سن کے طرح طرح کے سوال اٹھا لیتے ہیں. آپ اپنے ذہنوں میں یہ کنسپٹ کلیئر کریں کہ حضرات اہل بیت کرام اور صحابہ کرام علیہ الرضوان ان کی شان قرآن مجید میں جب بیان کرتی ہے، حدیث مبارکہ سے جب ان کی شانیں پتہ چل گئی ہیں تو آپ ان کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی شانیں اللہ رب العالمین کا قرآن بیان کر رہا ہے، حضور کی حدیث بیان کر رہی ہے. پتہ چلا اللہ کا فرمان بھی سچا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی سچا ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، حضور کی حدیث بھی سچی ہے، اور اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی سچا ہے. میں بیان یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے کا نام ہے حضرت عبد الرحمن، اور آپ کی ایک بیٹی کا نام حضرت صفیہ ہے. یہ جو حضرت صفیہ ہے یہ حضرت امام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے گھر والی ہیں، حضرت امام حسین کی گھر والی ہیں. تو پتہ چلا کہ ان کا آپس کے درمیان بڑا ہی گہرا تعلق ہے، ان کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے ہیں ان کی گھر والی اہل بیت کرام کی بیٹی اہل بیت کرام کے گھر میں ہے. تو پتہ چلا رشتے وہاں کیے جاتے ہیں، اپنی عزتیں وہاں دی جاتی ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں، جہاں انسان کو پیار ہوتا ہے. دیکھیں نا کوئی بھی بندہ اپنی بیٹی وہاں دیتا ہے جہاں سے دشمنی ہوتی ہے یا کسی سے نفرت ہو اور اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کر دیتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا، رشتے وہاں کیے جاتے ہیں جہاں انسان کے دلوں میں دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے، جہاں پیار کے رشتے ہوتے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سب سے بڑھ کر جو پہلا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سسر ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضور علیہ السلام کے گھر میں. تو بتائیں یہ محبتیں ہیں یہ نفرتیں ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضور کی گھر ہے جو کائنات کے والی ہیں، جو کائنات کے مالک ہیں، جن کے پاس ساری خدائی ہے، ان کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے. تو پتہ چلا یہ محبتیں ہیں یہ نفرتیں نہیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضور علیہ السلام کے گھر میں. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن، حضرت علی بن مرتضیٰ شیخ خدا، آپ کے بھائی کا نام تھا جعفر طیار. کیا نام تھا؟ جعفر طیار. آپ کی بیوی کا نام تھا اسماء بنت امیس. یہ تو اسماء بنت امیس نہیں تھا. جب جعفر طیار حضرت علی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، وصال فرمایا انہوں نے، تو حضرت اسماء بنت امیس انہوں نے اپنا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کر دیا. ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا. پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت اسماء بنت امیس ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے رکھا محمد بن ابی بکر. کیا نام تھا؟ محمد بن ابی بکر. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا
تو آپ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس پہلے جو کہ حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی، ان کے وصال کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے شادی کی. حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے شادی کی. اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت علی ان سے شادی کر رہی ہیں، تو کیا یہ محبت ہی ہے کہ نفرت کی؟ محبت ہی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت اسماء بنت عمیس سے اپنا نکاح کر رہی ہے. پھر ابوبکر ان کو بھی اپنے گھر لے رہے، حضرت علی المرتضیٰ ان کو اپنے گھر کے اندر لے رہے. پھر پوری زندگی حضرت محمد بن ابوبکر جو کہ حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس اپنی زندگی گزاری. حضرت علی المرتضیٰ کے پاس پلتے رہے، حضرت علی المرتضیٰ کے پاس رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا ان کے گھر پر رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر. آپ نے ان کی پرورش کی، پھر ان کی شادی کی. تو محمد بن ابوبکر ان کی جب شادی ہوئی، ان کا بیٹا ہوا جن کا نام تھا حضرت قاسم. کیا؟ حضرت قاسم. پھر اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی، حضرت محمد بن ابوبکر کی آپ کے بیٹے تھے حضرت قاسم. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی دوسری شادی سے ایک آپ کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن. عبد الرحمن کی بیٹی اس کا نام تھا اسماء. حضرت قاسم کے بیٹے ان کا نام تھا محمد. ان کی آپس کے اندر شادی ہوئی. حضرت محمد بن ابوبکر کے بیٹے کا نام تھا قاسم، حضرت عبد الرحمن کی بیٹی کا نام تھا اسماء. پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان کا آپس کے اندر نکاح ہوا. ان کی بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام تھا ام فروا رضی اللہ عنہ. کیا نام تھا؟ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ام فروا کون تھی؟ آج یہ کہتے ہیں نا ہم شکر جعفریہ بنانے والے ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ محترمہ یہی حضرت ام فروا تھی. حضرت ام فروا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ محترمہ تھی. پھر ان کے جو باپ تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے باپ کا نام تھا محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ. محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ تھے. جب کسی نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا والدنی ابوبکر مرتين، فرمایا میں تو دو رشتوں کے ساتھ حضرت ابوبکر کا پوتا. پتہ چلا حضرت امام جعفر صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے ہیں، اور دونوں طرف سے اپنی ماں کی طرف سے بھی اپنی باپ کی طرف سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے لگتے ہیں. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت قاسم ان کی ماں حضرت ام فروا، ان کے باپ حضرت محمد بن باقر. اب محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی علیہ ان کے بیٹے تھے امام زین العابدین. امام زین العابدین کے بیٹے تھے محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ. محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ ہوئے، اور حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ ہوئی. تو پتہ چلا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ سے ان کا نسب جا ملتا ہے، اپنے باپ کی طرف سے حضرت علی ان کے داد کے ہیں، اور ماں کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق ان کے نام کے ہیں. یعنی حضرت ابوبکر صدیق امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نانے ہوئے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت ام فروا کے حضرت ام فروا کی ان کے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دادا ہوئے. تو یہ ان کا محبت کا رشتہ کہ
جن کا نسب حضرت علی المرتضیٰ کی طرف باپ کی طرف سے جا رہا ہے اور ماں کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف جا رہا ہے، تو بتائیں یہ محبتیں ہیں کہ نفرتیں ہیں؟ کہ اتنے گہرا تعلق، اتنا گہرا رشتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا اہل بیت کرام کے درمیان تھا، اور اہل بیت کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے رشتہ تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، آپ کی اہل بیت سے محبت کیا تھی، محبت کا انداز کیا تھا؟ سنتے ہیں آپ کے دور کے اندر آپ خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، آپ کے پاس دو بندے جھگڑتے ہوئے آئے، انہوں نے جا کے عرض کی کہ اے امیر المومنین، ہمارے درمیان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو فرمایا کہ اے علی، آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ وہ جو دو شخص تھے ان دونوں میں سے ایک منافق تھا، جب اس نے یہ بات سنی کہ حضرت عمر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی ہمارا فیصلہ کریں گے، اس نے اپنی زبان سے بڑی غلیظ جملے کہے، میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا، اب یہ سمجھیں کہ اس نے بڑی غلیظ بات کی۔ آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف فیصلہ کریں گے۔ جب حضرت عمر نے یہ جملہ سنا آپ جلال میں آ گئے، فرمایا او بدبخت ماذا تدری، تجھے پتہ بھی ہے تو کس کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے؟ اس نے جب یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے بدبخت سن لے، جس کے بارے میں تو یہ بکواس کر رہا ہے ان کی شان یہ ہے، فرمایا ھذا مولایا و مولا کل المسلمین الی یوم القیامہ، فرمایا حضرت علی میرے بھی مولا ہے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے مولا ہے۔ کیا فرمایا؟ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی یہ مولا ہے۔ آپ بتائیں حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان اگر اختلاف ہوتا، اگر ان دونوں کے درمیان نفرتیں ہوتی، ان دونوں کے درمیان دشمنی ہوتی، تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو ان دونوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کہتے؟ پھر جب کہہ بھی لیا تھا، جب اس شخص نے جو منافق تھا، جس کے دل کے اندر بغض علی تھا، اس نے جب حضرت علی کے بارے میں بکواس کی، تو اگر حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان نفرتیں ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چپ رہتے، آپ چپ نہیں رہے بلکہ جلال میں آ گئے اور فرمایا یہ وہ شخصیت ہے جن کی شان یہ ہے، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فھذا علی المولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جن کی شان کائنات کے والی کر رہے ہیں، جن کی شان کائنات کے مالک، جن کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جن کی شان میرے اعلیٰ حضرت اس طرح بیان کر رہی ہے، وہ جب فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے یہ کب ارشاد فرمایا تھا؟ جب حضور علیہ السلام غزوہ خیبر سے واپس تشریف لے کر آ رہے تھے، تو ایک جگہ کا نام ہے غدیر خم، غدیر خم کے موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا فھذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ حضرت علی کی شان حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ پھر جب مجمع ختم ہو گیا، مجمع برخاست ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں پہ جانے لگے، تو سب سے پہلے جس نے حضرت علی کو مبارکباد دی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو مبارکباد دی کہ اے علی تجھے مبارک ہو کہ کائنات کے والی نے حضور سرور کائنات میں آپ کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے من کنت مولا فھذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت مختصر ہے۔
میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کا آپس کے اندر بڑے ہی گہرا تعلق تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکریم وہ آپ مبارکباد دے رہے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ نے فارس کو فتح کیا. فارس کو فتح کرنے کے بعد جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو لوگوں کے پاس جو مال غنیمت تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر لوگوں نے پیش کیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. آپ امیر المومنین تھے. آپ کے پاس لوگ آئے. آپ نے فرمایا یہ مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے. مال غنیمت لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا. تو وہاں فارس کا جو بادشاہ تھا اس کی دو بیٹیاں تھیں. اس کا نام تھا یزدجر. اس کی دو بیٹیاں تھیں. لوگوں نے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے. حضور ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو بلوایا اور آپ نے فرمایا اے علی یہ دو بیٹیاں ہیں یزدجر کی بیٹیاں ہیں مال غنیمت کے اندر آئی ہیں. آپ جس کے پاس چاہیں جن کا آپ چاہیں ان کے پاس ان دونوں کا رشتہ کریں. حضرت عمر حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ اے علی ان دونوں کا رشتہ آپ جہاں چاہیں کریں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان دونوں میں سے ایک کا رشتہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور دوسری جو لڑکی تھی اس کا رشتہ حضرت محمد بن ابو بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اسماء بنت امیس میں تھے. حضرت علی نے دوسری کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. یہ حضرات صحابہ کرام کا آپس کے اندر گہرا تعلق تھا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیا کردار ہے؟ جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا اب یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ حضرت علی کو نکاح کا مشورہ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آپ نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ حضور علیہ السلام کے پاس جائیں اور حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ لیں. آپ ان کے پاس گئے. پھر جب نکاح ہو رہا تھا تو جو گواہان تھے جو گواہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی نکاح کے گواہ تھے. اب جو بندہ حضور کی اہل بیت کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرتا ہے ان کی گستاخیاں کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے ان کے بارے میں تبرہ کرتا ہے تو گویا وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں برا بھلا نہیں کر رہا بلکہ وہ حقیقت میں حضرت علی کی نکاح کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. لیکن حضرت علی کی نکاح کے جو گواہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سامعین اسی احتشام اس طرح اور بھی بہت سی ان کے ریلیشن شپ اور تعلق ہے جو بہت گہرا ہے. ان کے آپس کے درمیان رشتہ داریاں بہت گہری ہیں. آپ یہ سمجھیں حضور کے صحابہ کرام بھی بڑی شان والے ہیں کیونکہ نص قطعی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی شان بیان فرمائی ہے. قرآن مجید میں فرمایا ہے والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جو آپس کے درمیان ان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں بڑی محبتیں ہیں اور فرمایا کفار کے مقابلے میں بڑی سخت ہے. اور آخر کے اندر قرآن مجید کا ایک اصول بھی سن لیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب صحابہ کرام اور اہل بیت کرام علیہ الرضوان کے درمیان اتنی گہری رشتہ داریاں تھیں تو پتہ چلا صحابہ کرام بھی پاک ہیں حضور کی اہل بیت بھی پاک ہے. اس لیے ہمیں یہ حق نہیں پڑتا کہ ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں حضور علیہ السلام کے اہل بیت کرام کے کسی بھی فرد کے بارے میں زبان درازیاں کریں اپنی زبانیں کھولیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے حضور کی یہ فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے صحابہ بھی بڑے بے مثل و بے مثال ہیں بڑی شان والے ہیں. حضور کے اہل بیت کرام بھی بڑی شان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
جل جلالہ ہمارے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی، حضور کے تمام صحابہ کرام کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور حضور کے اہل بیت کرام کی بھی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر سنا